سر یہ قاضی صاحب نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایک وہ ترمیمی ایکٹ تھی تو اس کے اوپر جب صدارتی آرڈیننس جاری ہوا تو اسی وقت امپلیمنٹیشن ہو گئی. سر اس کو کیسے پھر آپ دیکھیے اچھا تو یہ ہوتا کہ وہ اپنے ایک برادر جج کے رتبے کا احترام کرتے. موڑنے کی بات میرے سامنے نہیں ہے اور میرا نہیں خیال ہم ایسا کریں گے. تو یہ سر جو اسپیکر خط لکھ رہے ہیں سر غلط ہیں جی, یہ سب غلط ہے, یہ غیر آئینی ہے سارا یہ عمل. ہم اس کی عدالت میں کریں گے مدافعت. یہ تمام قانون کا جو نظام ہے اس وقت ہمارا وہ طے و بالا ہو چکا ہے, وہ پگھل رہا ہے. تو اس دور میں ہمیں حق بات سچ بات کرتے رہنا ہے. جو بات کی ہے 8 ممبر بینچ نے وہ بالکل جمہوریت کے مطابق ہے. انہوں نے سمجھا ہے کہ اس الیکشن کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا تھا, پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا تھا, پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا تھا. اس کھلواڑ کو وہ درست کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور وہ قوتیں جو اس کھلواڑ کی حامی ہیں وہ ان کے سامنے کھڑی ہیں. اس وقت کی جنگ پاکستان کی جمہوریت کی جنگ ہے. راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا پی ٹی آئی اپنے مینڈیٹ واپس لینے والے جو بیانیہ تھا اسے واپس؟ بالکل نہیں, ہم لڑ رہے ہیں اس کے لیے اور ہم لڑتے رہیں گے. سر یہ قاضی صاحب نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایک وہ ترمیمی ایکٹ تھی تو اس کے اوپر جب صدارتی آرڈیننس جاری ہوا تو اسی وقت امپلیمنٹیشن ہو گئی. سر اس کو کیسے پھر آپ دیکھیے اچھا تو یہ ہوتا کہ وہ اپنے ایک برادر جج کے رتبے کا احترام کرتے. منیب اختر صاحب تھے اس کمیٹی میں, ان کو رکھتے. اس قانون نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ضرور آپ جو تیسرا سینئر جج ہے اس کو نکال دیں. تو ان کو رکھنا میں سمجھتا ہوں ایک اچھی بات ہوتی, ایک اچھی روایت ہوتی کہ آپ کہتے ہیں کہ اگرچہ میرے سے اختلاف ایک جج صاحب کرتے ہیں لیکن ان کی رائے بھی معتبر ہے, میں بھی جج ہوں وہ بھی جج ہیں. تو ایک جج کو اس لیے نکال دینا کہ وہ آپ کی رائے سے اختلاف کرتا ہے کوئی اچھی روایت نہیں ہے. سر یہ مخصوص نشستیں کب ملیں گی اور یہ اس کا تفصیلی فیصلہ کب تک جاری ہوگا؟ سر دیکھیے تفصیلی فیصلہ میرا خیال ہے جلدی آ جائے گا, لیکن بات تفصیلی فیصلے کی نہیں ہے. جو آرڈر آ چکا ہے وہ بہت واضح ہے. تفصیلی فیصلے میں مزید نکھار پیدا کیا جائے گا یا مزید وجوہات بیان کی جائیں گی. جو کچھ ہے شارٹ آرڈر میں وہ بہت کافی ہے. اس پہ عمل نہ کرنا توہین ہے پورے ہمارے آئینی نظام کی. سر الیکشن کمشنر جو ہے ان کے کردار کو اب کے حالات میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آپ کے سامنے ہے, ہم جو موقف اختیار کرتے ہیں اپنی پٹیشنوں میں, عدالت میں جو بات کرتے ہیں, جو پارلیمان میں بات کرتے ہیں, وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا سر, جلسے کے اندر آرمی چیف سے, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اور چیف الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا وکلاء کی جانب سے جو لاہور جلسے میں تحریک کی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا جو اس وقت آرڈیننس جاری ہو رہے ہیں اور جو اس وقت نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو رہا, وکلاء کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں بطور آپ ایک وکیل؟ دیکھیں وکلاء بالکل دیکھ رہے ہیں. ابھی میری صبح ملاقات ہوئی ہے, کراچی کے بہت سے وکلاء یہاں آئے ہوئے ہیں, بہت متفکر ہیں, لاہور کے وکلاء متفکر ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے سرمایہ استعمال کیا ہے, وسائل استعمال کیے ہیں, لوگوں کو نوازا ہے. تو ایک کوشش تو ہے کہ آواز کو خرید لیا جائے, لیکن یہ کامیاب نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور جو مطالبے ہیں وہ جائز مطالبے ہیں. وہ ہر شہری کا حق ہے کہ اگر وہ یہ سمجھے کہ کوئی آئین قانون کے مطابق کام نہیں کر رہا تو اس سے مطالبہ کرے. جسٹس منیر سے ایسا مطالبہ ہونا چاہیے تھا. جب بھٹو صاحب کو پھانسی دینے جو بینچ جا رہا تھا اس سے مطالبہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ مستعفی ہو. تو یہ مطالبہ میں سمجھتا ہوں جائز ہے اور پاکستان کی تاریخ مختلف ہوتی اگر ایسے مطالبے کیے گئے ہوتے اور ان کو مان لیا گیا ہوتا. سر پاکستان تحریک انصاف کے جو جلسے ہو رہے ہیں ان میں کوئی ڈیمانڈ, کوئی الٹیمیٹم گورنمنٹ کو نہیں دیا جا رہا؟ نہیں, ہم بالکل بات کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ایک تحریک جو ہے وہ پورے ملک میں اب زور پکڑ رہی ہے. یہ صرف پی ٹی آئی کی تحریک نہیں ہوگی, یہ پورے پاکستان کی تحریک ہوگی. آپ دیکھیں گے ہر سوچنے سمجھنے والا پاکستانی جو پاکستان کے لیے درد رکھتا ہے وہ اس تحریک میں شامل ہوگا. اچھا سر, آخر میں یہ بتا دیں عمران خان کی رہائی کب تک ہوگی؟ ابھی جو کیسز ہیں ان کی کیا؟ دیکھیں کیس ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے, تمام کیس بوگس ہیں. جو ہی وہ عدالت کے سامنے آتے ہیں, اپیل میں آتے ہیں, وہ ختم ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ پچھلے 6-8 ماہ میں جو بھی ان کو سزائیں دی گئیں وہ سزائیں آج یا معطل ہیں یا ان کو رد کر دیا گیا ہے. لہٰذا کیس تو کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب جیل میں اس لیے ہیں کہ جبر کا نظام قائم ہے, جھوٹ کا نظام قائم ہے, قانون اور آئین کی وجہ سے وہ جیل میں نہیں ہیں. تو ہماری تحریک اسی آئینی اور قانونی نظام کے لیے ہے اور اسی تحریک سے وابستہ ہے. عمران خان صاحب کی رہائی انشاءاللہ وہ بہت جلد ہوگی. بہت شکریہ.